بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے بی نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی ہارون۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ امریکہ نے فلسطین کی اقوام متحدہ کی رکنیت سے متعلق درخواست ویٹو کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی کونسل اراکین کی اکثریت کی حمایت کے باوجود قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل کے 12 اراکین نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کی حمایت کی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رکھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس وقت وہاں پر موجود سلامتی کونسل کی جانب سے یہ اہم پیغام سامنے آیا ہے۔ سلامتی کونسل کے 12 اراکین نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینے کی حمایت کی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ نے قرارداد پر ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ ویدانت پٹیل سے پاکستانی وزیر خزانہ کی ڈونلڈ لو سے ہونے والی ملاقات پر سوال۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستانی وزیر خزانہ نے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کی۔ پاکستان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے۔ پاکستان کو اپنی اقتصادی اصلاحات میں توسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان کے سوال پر ویدانت پٹیل نے کہا کہ ان دوروں پر بیان ان ممالک کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں۔ ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مختلف نکات پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر خزانہ سے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کی۔ پاکستان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اصلاحات کو ترجیح دے اور پاکستان کو اپنی اقتصادی اصلاحات میں توسیع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ ایرانی صدر کے ممکنہ دورہ پاکستان کے سوال پر ویدانت پٹیل نے کہا کہ ان دوروں پر بیان ان ممالک کی لیڈرشپ پر چھوڑتا ہوں۔ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیل وزیراعظم نتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں انسانی المیہ پر اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر منگل کے روز اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا۔ اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت کو خدشہ ہے کہ غزہ میں جاری انسانی المیہ کو بنیاد بنا کر اسرائیلی وزیراعظم اور دیگر حکام کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ وزیراعظم نے گزشتہ دنوں برطانوی اور جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بھی وارنٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں سرمایہ کاروں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت۔ گول میز کانفرنس میں وزیر خزانہ نے پاکستان کے مستحکم معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کی مضبوط نمو سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے مضبوط ترسیلات زر، بڑھتے زر مبادلہ کے ذخائر اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی سے متعلق کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک IMF کے ساتھ ایک بڑے اور توسیع پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ کانفرنس میں نجکاری پروگرام کے حوالے سے حکومت کی اہم ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ گول میز کانفرنس میں پاکستان کے مستحکم معاشی اشاریوں پر روشنی ڈالی۔ کانفرنس میں وزیر خزانہ نے مہنگائی میں کمی، مستحکم کرنسی، زرعی شعبے کی مضبوط نمو سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مضبوط ترسیلات زر، بڑھتے زر مبادلہ کے ذخائر اور سٹاک مارکیٹ میں تیزی سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک IMF کے ساتھ ایک بڑے اور توسیع پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ کانفرنس میں نجکاری پروگرام کے حوالے سے حکومت کی اہم ترجیحات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید آپ کو بتائیں، PTI رہنماؤں شبلی فراز، عاطف خان، رؤف حسن، انتظار پنجوتھا اور صاحبزادہ حامد رضا کی اڈالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات ہوئی ہے۔ بانی PTI کا شیر عبدالمربت کے سعودی عرب سے متعلق بیان پر مایوسی کا اظہار۔ بانی PTI نے رہنماؤں کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ بانی PTI نے کہا کہ شیر عبدالمربت پارٹی کے لیے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک بیان دے کر تنازع کھڑا کر دیتے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مخالفین کو فائدہ ملتا ہے، وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ پارٹی رہنما بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تب بھی سعودی عرب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا۔ سعودی عرب اور محمد بن سلمان سے متعلق دیے گئے بیان میں کوئی صداقت نہیں۔ پارٹی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے انتخابی دھاندلی اور ججز کے خط سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بانی PTI نے دھاندلی کے خلاف تحریک اور جلسے جلوسوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایات جاری کر دیں۔ بانی PTI نے مزید کہا کہ جیل انتظامیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ جن ناموں کی میں منظوری دیتا ہوں ان سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ بانی چیئرمین PTI نے برہمی کا اظہار کیا۔ بانی تحریک انصاف نے قانونی ٹیم کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
مزید بات کریں سابق وزیراعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا احسن اقبال کو فیض آباد دھرنا معاہدے پر دستخط کرنے سے منع کیا. احسن اقبال کو کہا تھا کہ دستخط کرنے کا کام IG اور کمشنر کا ہوتا ہے. صبح اٹھا تو معاہدہ واٹس ایپ پر آیا ہوا تھا. معاہدے پر احسن اقبال کے دستخط بھی موجود تھے. احسن اقبال نے سے کہا کہ آپ نے معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ ایک ڈیلیگیشن تھا, اس میں احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سائن میں کروں. میں کہا آپ سائن مت کریں, یہ کام ہوتا ہے کمشنر کا, IG پولیس کا. پہلے بھی معاہدے ہوتے رہے ہیں نا, ہمیشہ انتظامیہ سائن کرتی ہے. میں کہا آپ وزیر ہیں, آپ سائن مت کریں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو کہا. تو وہ خیر رات کو میٹنگ ہوئی, ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی, آپس میں جو نیگوشیشن ہوئی. تو صبح جب وہ معاہدہ آیا, میں جب صبح اٹھا تو وہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا. اس میں احسن اقبال صاحب کے سائن تھے. تو میں نے ان سے فون کیا تو انہوں نے کہا جی جب نیگوشیشن فائنل ہو گئی تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کہ میں سائن کروں. تو میں نے کہا جی میری تو انسٹرکشنز نہیں ہے. تو بہرحال وہاں پہ پھر یہ فیض امیر صاحب نے کہا کہ میں بھی سائن کر رہا ہوں, آپ بھی سائن کر دیں. تو میں نے سائن کر دیے. ناظرین, شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کے دوران صدر پاکستان کا مفاہمت کا پیغام. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے خطاب میں کہا کہ اس وقت ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے. ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ملک کی معیشت کی بحالی میں سب کو حصہ ڈالنا ہوگا. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جامع ترقی کی راہیں کھولنا ہوں گی. تفریق سے ہٹ کر عصر حاضر کی سیاست کی طرف بڑھنا ہوگا. ملک کی ضرورت بھی ہے. اس ایوان کے ذریعے قوم کی پائیدار ترقی اور بلا تعطل ترقی کی بنیاد رکھی جانی چاہیے. It is time to turn a new page. If we see today as a new beginning, which it is, that we can build on our strength by investing in our people, by focusing on public needs, by harnessing our relation of our resources to create pathways to inclusive growth. I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation. آج ان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے مزید آپ کو بتائیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر پاکستان کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ اور تلخ کلامی اور دھکم پیل. پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین آپس میں گتم گتہ ہو گئے. PTI اراکین پارلیمنٹ بانی چیئرمین کی تصاویر اٹھائے احتجاج کرتے رہے. اسپیکر ڈائز کا بھی گھیراؤ کر لیا. سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے معاملہ رفع دفع کراتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنماؤں کو اپنی نشستوں پر بھجوا دیا, جبکہ جمعیت علماء اسلام کے اراکین اور اپوزیشن کے اتحادی مجلس وحدت المسلمین کے علامہ ناصر عباس احتجاج میں شریک نہیں ہوئے تھے. Programs to reduce maternal mortality and enhance mother and child income. بیرسٹر گور علی خان کہتے ہیں کہ آج کے اجلاس میں ہم نے آصف زرداری کو 21 توپوں کا احتجاج کی سلامی پیش کی. آصف علی زرداری کو مجبور کیا اور انہوں نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑی. یہ لوگ عہدے بانٹتے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے. جیل میں بانی PTI سے ملاقات کی جگہ پر شیشے لگا دیے گئے. عمر ایوب بولے, ایوان میں غیر قانونی صدر نے خطاب کیا. ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. قانون ہے, جس وقت اپوزیشن لیڈر اٹھے گا اسے فلور دیا جائے گا. آصف زرداری نے بطور صدر پیپلز پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا. مزید آپ کو بتائیں, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ سعودی وفد کی آمد سے سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ممکن ہوا. سعودی سرمایہ کاری سے منصوبوں کی تکمیل کی خود نگرانی کروں گا. وزیر اعظم پاکستان نے سعودی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان اور سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد کی خصوصی توجہ کی بدولت پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ممکن ہوا ہے. انہوں نے ہدایات جاری کی کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی
خدمات لی جائیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں، فرسودہ طریقہ کار اور سرخ فیتہ بالکل نہیں چلے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق 41 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو چکے، سینکڑوں کشتیاں سمندر میں ڈوب چکی۔ پاک فوج کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشیں، بلوچستان میں مزید 8 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں بارش کے دوران حادثات کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ کوئٹہ میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری۔ بولان کی تحصیل بھگما، ڈھاڈن، گوادر، چاخی، نوکنڈی، جیوانی اور خیران میں تیز بارش۔ گوادر پسنی سمندری کٹاؤ میں ماہی گیروں کی 100 سے زائد کشتیاں سمندر بور۔ 7 گھنٹے سے مسلسل برسنے والی بارش نے ماہی گیروں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث پاک فوج کی طرف سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پسنی میں متاثرہ خاندان کو فوری امداد فراہم کی گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے سیلاب میں پھنسے 3 مسافروں سمیت ایک گاڑی کو بھی نکال لیا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تیز بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلوں سے مختلف دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، تیز ہواؤں سے گھروں پر لگے سولر پینل اڑ گئے۔ چاخی میں 1100 سے زائد کچے گھر متاثر، مختلف دیہات میں سیلابی پانی داخل، عوام اپنی مدد آپ کے تحت نقد مکانی کر رہے ہیں۔ سیلابی ریلے نے سینکڑوں ایکڑ اراضی پر تیار چنے اور گندم کی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں کے بعد حادثات کے نتیجے میں اب تک 17 بچوں اور 8 خواتین سمیت 33 افراد جاں بحق اور 46 زخمی ہوئے۔ مختلف اضلاع میں 1932 مکانات کو نقصان پہنچا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چمن میں بارش سے تباہی، مختلف واقعات میں خواتین سمیت 7 افراد نقمہ جل بن چکے۔ رنگین چوک کے علاقے میں دیوار گرنے سے 2 خواتین جاں بحق ہوئی، 3 خواتین اور 2 بچے تالاب کے علاقے میں سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ ڈی سی چمن اطہر عباس راجہ نے کہا کہ گریڈ اسٹیشن مکمل پانی سے بھر چکا ہے، بجلی کی سپلائی بند ہے۔ کولی ٹاکی میں ریلوے سے ریلوے ٹریک اکھڑ گیا، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلا علاقے میں داخل ہوا۔ نادرا ڈیم بھی ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والی شدید بارشیں نہ صرف جانی اور مالی نقصانات کا باعث بنتی ہیں، بلکہ معمول سے زیادہ بارشوں کا معیشت سے بھی براہ راست تعلق ہے۔ پاکستان میں 2022 کے بعد سے بارشوں کی شرح میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے پاکستانی معیشت کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل۔ یہی وجہ ہے پورا ملک شدید بارشوں کی زد میں ہے۔ صرف رواں ماہ بارشیں معمول کی نسبت 99% زیادہ رہیں۔ ماہرین کے مطابق بارشوں کا نیا اسپیل بھی آنے کا امکان۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں معمول سے زیادہ بارشیں اور موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو 2022 میں $30 ارب جبکہ 2010 کے سیلاب میں $10 ارب کا نقصان ہوا۔ ماہر معیشت شکیل رامبی نے بتایا کہ 2022 میں ہمیں GDP کے 10% کا نقصان پہنچا تھا۔ اسی طرح 2010 کے سیلاب کی وجہ سے 10% آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہوئی تھی، یعنی 48% سے بڑھ کر 58% آبادی کو فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیش ہو گیا۔ شکیل رامبی کے مطابق سڑکیں، مکانات اور دیگر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کا اثر معیشت پر ہوتا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی اقوام کے درمیان مضبوط تعلقات کا اعتراف، دونوں فوجی سربراہان نے دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترکیہ فوج کے سربراہ نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراہا ہے۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر پاکستان کی منظوری کے بعد پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور بلوچستان کے قائم مقام چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ وزارت قانون و انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے مزید 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس فضل سبحان اور جسٹس شاہد خان اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال ایڈیشنل ججز تعینات ہوئے۔ تینوں ججز کی تعیناتی صدر پاکستان کی منظوری کے بعد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط اور عدلیہ میں مبینہ مداخلت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں معاملے کی شفاف تحقیقات کرائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جانب سے دائر آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط میں سنگین نوعیت کے واقعات بیان کیے۔ آزاد عدلیہ آئین کی بنیاد اور فراہمی انصاف کا واحد ذریعہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ معاملہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل سے متعلقہ ہو تو عدالت کونسل کو جائزے کے لیے سفارشات بھیجے۔
عدالت ہائی کورٹ ججز کے خط کی روشنی میں شفاف تحقیقات کرائے اور عدلیہ کو نیچا دکھانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مزید بات کریں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی حکومت کی تشویش پر اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ایکس کے گلوبل گورنمنٹ افیئرز اکاؤنٹ پر یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک روز قبل ہی حکومت پاکستان نے یہ موقف اپنایا کہ پاکستان میں ایکس کو قومی سلامتی کے خدشات پر بند کیا گیا۔ بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ صدر سعد رفیق کہتے ہیں کہ ٹویٹر ایکس پر پابندی ختم کی جائے۔ نگران دور میں لگائی گئی اس پابندی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جگ ہنسائی سے بچا جائے، سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا۔